پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ہاتھی کا وزن جو سبق ہے آپ کی کتاب میں اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، اس سے آگے آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ہے یہاں سے پڑھیں گے آپ، جب کہ اس ملا نے بادشاہ سے کہا تھا، جو بادشاہ بہت پریشان تھا کہ میں نے منت مانی ہے، اگر میں صحت یاب ہوں گا تو میں اللہ کے نام پہ ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ صدقہ کروں گا۔ تو ہاتھی تولنے کا معاملہ بادشاہ کے درپیش آیا، تو جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ آپ اعلان کرو، آپ ڈنڈورا پٹوارو، تو جو کوئی بادشاہ کو ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر دے گا، بادشاہ اسے انعام سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے سن کر ایک ملا آیا، ایک کشتی چلانے والا آیا، اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو روپیہ ہاتھی کے وزن کے برابر تول کے دوں گا۔ تو بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اب یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا، ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی، جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ یہ تھا اس بادشاہ کا قصہ جس نے اپنی صحت یابی کے لیے اللہ سے منت مانی تھی۔ تو اب یہ روپے اس نے جو ہاتھی کے وزن کے برابر اس نے جو روپے تول دیے تو یہ روپے اس نے محتاجوں اور بے کسوں یتیموں میں بانٹ دیے، اور اس ملا کو بھی بہت سا انعام دیا۔ وہ بیچارہ غریب تھا لیکن انعام حاصل کر کے وہ سب سے بڑا دولت مند بن گیا۔ اس طرح سے بادشاہ کی پریشانی بھی دور ہو گئی اور ملا بھی امیر آدمی بن گیا۔ یہ ہے بچوں آج کا سبق، انشاءاللہ اس کے آگے کل ہم پڑھیں گے۔ وسلام۔